ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ جی نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا کہ یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب اطمینان میں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے انہیں اور زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہیں، یقین کی آزمائش، اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ آپ اتنا ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اس آزمائش کے بعد آپ کو جو حوصلہ ملے گا اسے پا کر آپ شکر کے سجدے کرتے چلے جائیں گے۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے سے زندگی کی آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، مگر قرآن ہمیں ان آزمائشوں سے نمٹنا ضرور سکھا دیتا ہے۔ زندگی اندھیروں اور روشنیوں کا مجموعہ ہے، جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور قرآن ہماری زندگی کے اندھیروں میں وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں میں کبھی بھی بھٹکنے نہیں دے گی۔ قرآن ہمارے مشکل وقت میں وہ آسانی ہے جو ہمارے رب پر توکل ٹوٹنے نہیں دے گی۔ ہم کتنے بھی دور کیوں نہ چلے جائیں، لیکن قرآن ہمیں ہمیشہ اپنے رب کی طرف واپس کھینچ لائے گا، یہ ہمیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ وہ اللہ ہے تمہارا، تم یقین کرو، وہ تمہارے دل کے کونے میں چھپی ہوئی بات کو بھی تم سے بہتر جانتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ وہ دل کی تمام تر باتیں جو تم اللہ کو اپنا دوست سمجھ کے بتاتے ہو، وہ بہت محبت سے ان سب باتوں کو سنتا ہے۔ وہ تمام دعائیں جو تم نے اللہ سے مانگ رکھی ہیں وہ سب سنی ہیں اللہ نے، وہ سب سنبھال رکھی ہیں ایک بہترین وقت کے لیے۔ وہ تمام آنسو جو اللہ کے سامنے تم نے بے بس ہو کر بہائے ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ تم ان شیطانی وسوسوں کو اپنے دل سے نکال کے دور پھینکو اور کہو اپنے دل کو کہ میرے اللہ کا چنا ہوا راستہ تیرے چنے ہوئے راستے سے بہتر ہے۔ کہو اپنے دل سے کہ اللہ کا عطا کرنے کا طریقہ تمہارے سوچے ہوئے طریقے سے بہتر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو پیار نہیں تم سے، یقین مانو تمہارا رب بہت پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو وہ عطا فرمائے گا۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہیں اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ
صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کریں۔ آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے، آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں، اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا جو کتنے سالوں کے بعد حقیقت ہوا۔ وہ خواب تو خوبصورت تھا، مگر اس کی تعبیر نہ جانے کتنی تکلیفوں اور شدید صبر کے بعد ملی تھی۔ تم نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، تم بھی فی الحال تکلیفوں سے گزر رہے ہو، لیکن یقین رکھو تمہارا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا رب ہے۔ بے شک سب علم والوں سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ اللہ کی بات مانتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈرا کریں، کیونکہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تکلیف اور راحت صرف اور صرف اللہ کے اختیار اور قبضے میں ہے، اور اگر وہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہے تو کسی کی بھی طاقت نہیں کہ وہ اس انسان کو اللہ کے اس فضل سے روک سکے۔ لوگ آپ کو گرانے کے منصوبے ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن وہ منصوبے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ پھر بتائیں کہ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے ڈرا جائے، حالانکہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں، یا پھر اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے جس کے قبضہ قدرت میں خیر اور شر دونوں ہیں؟ جواب اللہ ہے، صرف اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی کھولنے والا نہیں۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ ٹرسٹ دا پروسیس، کیونکہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے۔ آپ کو خوشی تک پہنچنے کے لیے دکھ سے گزرنا پڑے گا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، صبر بھی وقت پر آتا ہے، خوشی بھی وقت پہ ملتی ہے۔ اس لیے صبر کرو، کیونکہ وقت سے پہلے تو پھول بھی نہیں کھلتے۔ وہ مقام جہاں نبیوں کی رسائی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے؟ صبر سے۔ لوگ دکھ دیں
تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا جنہیں ان کے اپنوں نے دکھ دیا۔ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو یونس علیہ السلام کو یاد کر لینا، کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے۔ اور کبھی اکیلے پڑ جاؤ تو یاد کرنا کہ اللہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ نبھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں۔ یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا، اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ زندگی کتنے بھی اندھیروں میں بھر جائے، کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، بس آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے وہ رب سب پر مہربان ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔